الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت محترم و مکرم حضرات سامعین کرام، آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ آج کل کے دنیا کے حالات کے اوپر ہے کہ کس طرح اسرائیل، فلسطین اور حماس کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا ہو رہی ہے۔ آج کل میڈیا کے اوپر جو خبر چلا لو، کسی چیز کو اوپن کر لو تو یہ بات سامنے ضرور آئے گی کہ مسلمان ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ یہ کیوں ظلم و ستم انسان کے اوپر ہو رہا ہے؟ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ پہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو فرمایا رب کائنات نے قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کم ہمتی کی وجہ بتا دی کہ آج مسلمان کی مدد کو کیوں نہیں جاتا۔ اپنے گھروں کے اندر انسان کے ظلم ہو رہا ہے، انسان اس کے اوپر بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کے اندر، رب کائنات نے فرمایا آج رب نے جو تمہیں اس آیت کے اندر بتا دیا کہ اس وجہ سے انسان ظلم و ستم پہ پس رہا ہے، تو یہ آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، تشریح اور اس کا مفہوم اور اس کی وجوہات بیان کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل سچ کی تلاش کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور اللہ کا دین اسی طرح ہر مسلمان کے گھر تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آج اسرائیل جو مسلمانوں کا پہلا بیت المقدس، مسلمان جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ارے وہ بیت المقدس جس کے اندر اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی روحوں کے آگے کھڑا کر کے رب نے محمد مصطفیٰ کو امام الانبیاء بنا دی۔ وہ بیت المقدس جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا، اور وہ بیت المقدس جدھر مسلمان منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو رب کائنات نے فرمایا ان اللہ کے رستے میں نکلنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات انسان کے دل میں ہوگی، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اگر یہ بات انسان کے دل میں آ گئی، فرمایا پھر تم مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکو گی۔ رب کائنات ان یہود و نصارہ کی ناپاک حرکتوں اور چالاکیوں کے بارے میں قرآن مقدس فرقان حمید کے اندر کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ رب کائنات فرماتے ہیں اے مسلمان، یہ جو تم ان کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہو، تم ان کو اپنا سجن بنائے بیٹھے ہو، اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہو، رب کائنات فرماتے ہو کائنات والو، میں رب کو اپنی کبریائی کی قسم ہے، میں رب کو اپنے جلال کی قسم ہے، تتبع ملتہم، یہ یہود و نصارہ تیرے دوست نہیں بن سکتے، تیرے ساتھی نہیں بن سکتے، یہ ہر وقت تجھے ظلم پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کر نہ لے جائیں۔ جتنے بھی دوست بن جاؤ، یہ تم سے دوستی اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک کہ تمہیں پھیر کر اپنے دین یہودیت کی طرف نہ لے کر چلا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو تمہیں اپنے دین کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، مگر رب کائنات کا قرآن کہتے ہیں، فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا بے شک ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سچی ہدایت کی طرف چلا کرو، فرمایا یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہ چلو کرو۔ آج ہم ان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، آج فلسطین ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، آج اللہ رب العزت نے جو گھر مسلمانوں کا پہلا قبلہ بنایا تھا، فرمایا اس کے اندر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اے مسلمان، اللہ کی مان کر چلا کر یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلنے والوں کو کبھی مسلمانوں کی مدد کرنے کی بات نہیں آتی۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہاں سے پہلے تو رب نے ان یہودیوں کی سازش کے بارے میں بتایا کہ یہ تم سے راضی اس وقت تک نہیں ہو سکتے، تم جتنا ان کو اپنا دوست سمجھو، جتنا اپنا سجن سمجھو، اللہ فرماتے ہیں یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں اپنے دین کی طرف پھیر کر نہ لے جائیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کس طرف چلا جا رہا ہے۔ آج رب کائنات نے اس آیت کے اندر انسان کی کم ہمتی کی بات بتا دی کہ انسان کیوں نہیں آج آواز اٹھا رہا، کیوں نہیں انسان ان کے لیے مدد کے لیے نکل رہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، محمد کے فرمان کو چھوڑ دیا، نماز کلمے کو چھوڑ کے رکھ دیا، انسان تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گیا، تجھے دوسروں کا ظلم بھی نظر نہیں آتا۔ جاءک من العلم، اس کے بعد کہ اللہ نے تجھے علم عطا کر کے رکھ دیا، رب نے تجھے قرآن کا علم دیا، محمد کے فرمان کا علم عطا کر دیا، دنیا میں پاکی ناپاکی ہر چیز کا رب نے تجھے علم عطا کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان، اگر تو اللہ کے دین کی طرف چلے گا تو دنیا آخرت کے اندر کامیابی تیرے قدم چومے گی، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، اللہ کے دشمنوں کو دوست بنا کے بیٹھ جائے گا، رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، فرمایا پھر کائنات پوری پھر لے انسان، اللہ کی نصرت و مدد کبھی تیرے ساتھ نال نہیں آ سکتی۔ یہ انسان کی بات ہے کہ فرمایا تم تو ان کو دوست بنائے بیٹھے ہو، آج ہمارے حکمران کیا کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا کر دے کہ یہ ایسے ظلم کو دیکھ کر بھی، فرمایا ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی ایک گناہ کا حصہ بن جایا کرتا۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا مسلمان اگر تو ظلم کو دیکھ رہے تیرے اندر طاقت موجود ہے تو فرمایا تو اس کو ہاتھ سے روک، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تیرے اندر موجود نہیں ہے فرمایا پھر زبان سے اس کو روک، پھر زبان سے اس کو روک،
اور اگر تیرے اندر زبان سے بھی روکنے کی طاقت موجود نہیں ہے، فرمایا پھر اپنے دل میں اس برائی کو برا جان، ذالک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، پھر یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ ایمان اس کے اندر ہے کہ ظلم کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو بیت المقدس کے اندر حملہ کیا رمضان المبارک کے اندر، وہ مقدس راتیں، مقدس دن تھے وہ رمضان المبارک کے، وہ رات کو اللہ کے دین کی خاطر تراویح پڑھ رہے۔ کس کے لیے انسان تراویح پڑھتے؟ اللہ کی خاطر، اپنے اعمال کی خاطر۔ وہ اللہ کے دین کی پرچار کرنے لگے ہوئے تھے، تراویح کے اندر ان کے اوپر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا، شہید بھی کر دیے، بچے معصوم تک انہوں نے نہیں چھوڑے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ بھی علم نہیں اس بات کے اندر بنتا۔ آج اگر حکمران یہ بات کریں تو طاقت ہے ان کے پاس، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارے حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ ہم ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے، ہمارے اندر طاقت موجود تھی۔ رب نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں عطا کی؟ دنیا کی ہر چیز پاکستان کے اندر موجود، سب کچھ موجود، پھر بھی یہ خاموش ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر فرمایا انتظار کرو، اللہ کا عذاب کسی بھی صورت تک تمہارے اوپر اتر سکتا ہے۔ تو ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت، وہ حماس فلسطین، اس کے اندر مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس جہاد کا حصہ بنا دے، ہمیں بھی ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ایک سنا دوں آپ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے دل کے اندر کبھی جہاد کی تمنا نہ ہوئی، کبھی اس کے دل میں آرزو نہ ہوئی جہاد کرنے کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان قیامت سے پہلے جب موت آئے گی، نفاس کے ایک درجے میں مرے گا، نفاق، منافق کے درجے کے اندر جا کر انسان کو موت آئے گی۔ تو اس لیے جہاد کی اپنے رب سے تمنا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی غیبی نصرت و مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔